بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقومه يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں والبلد الطیب، اور جو شہر پاکیزہ ہے، یخرج نباتہ باذن ربی، اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے، والذی خبث، اور جو خراب ہے، لا یخرج الا نکدا، اس میں سے نہیں نکلتا مگر ناقص، نکما. کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الی قومی، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فقال، پس نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے. کل کے درس کے اندر بات گزری کہ اللہ جل شانہ بارش برساتے ہیں، ہواؤں کا چلانا، بارش کا برسانا، یہ اللہ جل جلالہ کی قدرت میں ہے. پھر زمین پر جب بارش برستی ہے، زمین سے طرح طرح کے نباتات، پودے، پھل، پھول نکلتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ کی قدرت ہے. ایسے ہی اللہ جل جلالہ مردہ لوگوں کو زمین سے نکالیں گے تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے جو مجھے ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس ہدایت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش کی مثال ہے. بارش برستی ہے تو زمینیں تین قسم کی ہوتی ہیں. نمبر ایک، زمین ایسی ہوتی ہے جو بنجر قسم کی زمین ہے، سخت زمین ہے، پتھریلی زمین ہے. بارش اس پر برستی ہے تو بارش کا پانی بہہ جاتا ہے، اس پر ٹکتا نہیں ہے کہ وہ زمین اس پانی کو جذب کر سکے اور اپنے اندر سے کوئی چیز نکال سکے، اس لیے کہ سخت زمین ہے، پانی اس کے اوپر سے بہہ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ پہلی قسم کی زمین ہے. دوسری زمین ایسی زمین ہے جو کہ گڑھے دار ہے، نشیبی زمین ہے، جیسے ندے نالے ہوتے ہیں جن کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے. اب وہ خود کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ اس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں یا جانور فائدہ اٹھاتے ہیں. پانی اگر صاف ہوتا ہے انسان اپنے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ورنہ انسان جب نہ پہنچے تو پھر جانور پہنچ جاتے ہیں، وہ اپنے پانی کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو لہٰذا دوسری قسم کی جو زمین ہے وہ نشیبی ہے، گڑھے والی زمین ہے. یہ ایسی زمین ہے جو خود فائدہ نہیں اٹھاتی لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، چاہے وہ انسان فائدہ اٹھا رہے ہوں، چاہے جانور فائدہ اٹھا رہے ہوں. تیسری قسم کی زمین ایسی زمین ہے جو نرم ہوتی ہے، ہموار زمین ہوتی ہے. اس پر جب بارش کا پانی برستا ہے تو وہ بارش کے پانی کو جذب کر لیتی ہے اور اس کے اندر سے پھر پھل، پھول، پودے، نباتات، غلہ، اناج، سبزیاں، ہر قسم کی چیزیں نکلتی ہیں. تو ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے ہدایت دی ہے یہ بھی بندوں پر ایسی ہی ہے جیسے کہ یہ بارش تین قسم کی زمینوں پر برستی ہے. کوئی فائدہ اٹھاتی ہے، کوئی زمین فائدہ نہیں اٹھاتی، کوئی خود فائدہ نہیں اٹھاتی لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے.
ایسے ہی آگے انسان ہیں کہ کوئی انسان خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوئی انسان خود فائدہ نہیں اٹھاتے، اور کوئی انسان ایسے ہیں کہ جن کے اوپر سے یہ ہدایت گزر جاتی ہے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ بندوں کی بھی پہلی قسم ایسی ہے کہ جن کے دل سخت ہیں، پتھر قسم کے دل ہیں، لہٰذا ان پر ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہدایت کی باتیں، شریعت کی باتیں، قرآن و سنت کی باتیں، اللہ جل جلالہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، اس لیے کہ اندر دل سخت ہے۔ دوسری قسم کے لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن خود اتنا فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اور تیسری قسم کے لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، نبی کی رسالت کو قبول کرتے ہیں، اس کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں، سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو وہ بندے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی مثال سے سمجھایا کہ جس طرح بارش برستی ہے اور اس کا برسنا یکساں ہوتا ہے، تمام زمینوں پر ہوتا ہے، لیکن کوئی زمین فائدہ اٹھاتی ہے، کوئی نہیں فائدہ اٹھاتی، اسی طرح نبی کی جو ہدایت نبی لے کر آتا ہے، جو شریعت لے کر آتا ہے، وہ تمام لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، لیکن کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں، کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو اسی آیت مبارکہ کے اندر اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، جو پاکیزہ شہر ہے، پاکیزہ زمین ہے، جس کے اندر صلاحیت ہے، یخرج نباتہ باذن ربی، تو اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے، اس لیے کہ بارش کا برسنا یکساں ہے۔ آگے زمین کی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے اندر سے کون سی چیز نکالتی ہے جو کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے یا لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، یہ زمینی صلاحیت پر بات ہے۔ لہذا جو پاکیزہ شہر ہو، پاکیزہ زمین ہو، اس پر جب بارش برستی ہے تو اس میں سے سبزہ نکلتا ہے، اور نکلتا میرے رب کے حکم سے ہے۔ والذی خبث، اور جو زمین خراب ہوتی ہے، جس زمین کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، لا یخرج الا نکدا، تو اس میں سے نہیں نکلتا مگر ناقص چیز، نکمی چیز، ناقص پودے اس میں سے نکلتے ہیں، جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس زمین کے اندر صلاحیت نہیں ہے، زمین خود خراب ہے۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو حق کو مانتے ہیں۔ حق کو مانتے ہیں تو انہیں باتیں سمجھ آتی ہیں، اللہ نے آیتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو ماننے والے ہیں، حق کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک معنی کہ ہم ان لوگوں کے لیے آیتوں کو کھول کھول کر، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو کہ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ ایمان پر شکر ادا کرنا گویا کہ ایسے ہے جیسے ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ اور اللہ جل شانہ کا اعلان ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے پھر اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔